मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, 12:10 हो चुके हैं। तारीख़ तो हो गई ख़त्म। अब हम जो बोल जाएं तो वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तारीख़ तो मुकम्मल हो गई, 11 शुरू हो गई और चाँद की लगाए तो वो तो मगरिब में ख़त्म थी, लेकिन चलो उसका एतबार नहीं करते हम, इसलिए कि ये अंग्रेज़ी के हिसाब से तारीख़ दी जाती है। तो 10 तो ख़त्म है, 11 शुरू है। अब 11 में 11 बातें करूँ ये तो मुनासिब नहीं है, इसलिए आधी बात करेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँगा और जल्दी ख़त्म कर दूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप अब ज़्यादा देर तक बैठे रहें। मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन आप सूख चुके हैं। मैं ताज़ी हूँ, आप ताज़ी नहीं, आप सूख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता ज़्यादा देर गुफ्तगू हो। मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँगा। आइए उससे पहले कुछ दुआई अशार हैं। अल्लाह के दरबार आलिया में दिल की अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रखता हूँ। अल्लाह मेरे और आपके हक़ में उनको कबूल फरमा ले, हमारी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बना दे। मुझे दरीदे मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। मुझे दरीदे मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। यूं ही फिरता रहूँगा कब तलक ख्वाहिश के दलदल में। यूं ही फिरता रहूँगा कब तलक ख्वाहिश के दलदल में। तेरी ख्वाहिश हो या रब, या दे दिलबर की हलावत दे। तेरी ख्वाहिश हो या रब, या दे दिलबर की हलावत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर तेरा तालिब बन के मौला। पड़ा हूँ तेरे दर पर तेरा तालिब बन के मौला। तो इखलास व मोहब्बत दे, मुझे नूरे हिदायत दे। तो इखलास व मोहब्बत दे, हमें नूरे हिदायत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला। बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला। मुझे तू शौक़ मंजिल में फनाए दिल की निअमत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। करूँ कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर। करूँ कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर। बड़ी ही आरज़ू है चाहते दिलबर की चाहत दे। तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। मुझे दरीदे मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। मुझे दरीद
یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، جب اللہ یہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو اللہ دو نعمتیں ہر انسان کو عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ محروم رہ جائیں، وہ اللہ کی مصلحت۔ اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، اور دنیا میں انسان دونوں چیزوں پر بڑا بھروسہ کرتا ہے۔ جوان بیٹے ہوں، کلیئر جوان ہوں، بالکل ہٹے کٹے ہوں، اور بچے 5 6 7 8 4 بھی ہوں، تو بندہ کہتا ہے مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 جوان ہیں، مجھے بھروسہ ہے۔ اللہ اولاد کے بعد دولت دے دے، دولت کے انبار دے دے، اللہ گاڑیاں دے دے، اللہ بنگلے دے دے، بندہ اور زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے میری دنیا سنور گئی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تمہارے رب نے ایک اور دن کا تصور قرآن کریم میں اپنے بندوں سے فرمایا، اور میرے رب نے یہ اعلان کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میرے بندو، ایک دن آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جب اس کے دربار میں تم پہنچو گے تو یہ دولت کے انبار کسی کام کے نہیں ہوں گے، یہ دنیا کی دولت تمہارے کام نہ آ سکے گی، یہاں کی بادشاہت تمہارے کام نہ آ سکے گی۔ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، بندہ قیامت کے میدان میں کہے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا، اور ہاں میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ قیامت کے میدان میں انسان کے مال کام نہ آئے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا میدان ہوگا، بندہ ایک دوسرے سے چھپے گا۔ قرآن کریم میں رب نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک انسان اپنے بھائی سے الگ ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اور بیوی دنیا میں بڑا پیار تھا، آج ایک دوسرے کے سامنے آنا گوارا نہیں کریں گے، ہر انسان اپنی جان کو بچانا چاہے گا۔ قیامت کا میدان ہوگا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ انسان کی دولت قیامت کے میدان میں کام آئے گی۔ پھر کیا کام آئے گا؟ دولت تو ہم نے خوب کمائی، لیکن جو اللہ کے دربار میں کام آئے گا، اللہ نے اگلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا۔ میرے رب نے فرمایا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرما بردار دل لے کر میرے پاس آ گئے، کامیاب۔ اپنے دل کو بنا کر لے آئیں، اپنے دل کو سوار کر لائیں، اپنے دل کو خواہشات سے بچا کر لائیں۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ خواہشات میں ڈالا، برباد ہو گیا، خواہشات سے بچایا، آباد ہو گیا۔ تمہارے رب نے اس آیت میں صرف اتنا کہا ہے، میرے بندے دنیا کی زندگی میں اپنے دل پر محنت کر، اس دل کو بنانے کی کوشش کر، اس دل کو سنوارنے کی کوشش کر۔ جب تیرا دل بنے گا تو نمازی نظر آئے گا، جب تیرا دل بنے گا تیرے چہرے پر داڑھی نظر آئے گی، جب تیرا دل بنے گا تو قرآن کا عادی ہوگا، قرآن کا عاشق ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، جب تیرا دل بنے گا تو تہجد میں کھڑا ہوگا، جب تیرا دل بنے گا تو ذکر کرنے والا بنے گا، جب تیرا دل بنے گا تو لوگوں کو تکلیف نہ دے گا، جب تیرا دل بنے گا زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا صرف اللہ کا ذکر نکلے گا۔ اور جب یہ دل بگڑے گا نا تو چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، جب دل بگڑے گا مسجد میں نظر نہیں آئے گا، جب دل بگڑے گا سنیما ہالوں میں نظر آئے گا، جب دل بگڑ جائے گا تو پھر سود پر جائے گا، پھر حرام پر جائے گا، پھر شراب پر جائے گا، زناکاری پر آمادہ ہوگا، دنیا میں گناہ پر گناہ کرے گا اور احساس نہیں ہوگا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، خواہشات سے
بچایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اپنے دل کو سوار کر لے گیا، اپنے دل کو بنا کر لے گیا، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر الگ کیا، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، مال کو نکالا، دولت کو نکالا، عجب کو نکالا، خود پسندی کو نکالا، لوگوں کے لیے نفرتوں کو نکالا، لوگوں کے لیے دشمنی کو نکالا، اپنے دل کو آئینہ بنایا اور بنا کر اللہ کے دربار میں لے کر گیا۔ میرا رب کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، میرے بندے آ جا، مجھے تیرا ہی انتظار تھا، یہ دل مجھے قبول ہے، تو مجھے قبول ہے۔ اور یہ دل بنے گا کیسے؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دل تو ہمارا بگڑا ہو، اور دل بنے گا کیسے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں آقا دل بنانے کی ترکیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کیا خالی نماز پڑھنے سے دل بن جائے گا؟ کیا خالی حج کرنے سے دل بن جائے گا؟ کیا خالی زکوٰۃ دینے سے دل بن جائے گا؟ تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار میں چلے۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد کیا فرمایا؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں، اگر اپنے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا دل سنور چکا ہے یا تیرا دل بگڑ چکا ہے، تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا اللہ کے قرآن پہ نظریں ڈال۔ اگر تیرا دل چاہتا ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، خالی وقت ملا۔ تیرا دل چاہتا ہے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا بنے، تو میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا عند تلاوت القرآن، اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن کو سنتے ہوئے تیرا جی لگے، تجھے مزہ آنے لگے، تیرا دل لگنے لگے، تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا تیرا دل بنا ہوا ہے، تیرا دل سنور چکا ہے، تیرا دل بن چکا ہے۔ اور قرآن پڑھا جائے یا تو قرآن پڑھے اور تیرا دل کرے، دل نہیں کرتا، قرآن بند کر کوئی اور کام کریں گے، سمجھ لے دل بگڑ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا دل کو سنوارنے کی پہلی چیز جو میرے تمہارے نبی نے بیان فرمائی وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیونکہ رب کو قرآن سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ابی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم قرآن پڑھو۔ حضرت ابی نے کہا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ سماک، رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے، تو قرآن پڑھ، اللہ بھی سنے گا، میں محمد بھی سنے گا۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں حضرت ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی وقت کوئی عزت تو ہمارے دل میں ہے نہیں، اور امام کی تو کیا اوقات ہو، پڑھانے والے کی تو کیا اوقات ہو، جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ماننے والے حضرت ابو عاصم بہت بڑے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بچوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سکھانے والے، فرماتے ہیں ایک دن شاگرد قریب میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی کلام کرتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے، اس کا راز کیا؟ ابو عاصم فرماتے ہیں بھئی خوشبو کوئی نہیں آتی، تمہارا وہم ہے۔ حضرت ابو عاصم سے شاگرد کہنے لگا حضور خیال نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یہ تو آپ کے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے، آپ بتاتے نہیں ہیں۔ وقت گزرنے لگا، ایک دن شاگرد نے تنہائی میں پایا اور قریب میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا حضور آج تو بتانا ہوگا آپ کے منہ سے خوشبو کیوں نکلتی ہے اور آپ کے منہ سے کلام کرتے ہوئے رب کا قرآن پڑھتے ہوئے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو شاگرد کے جواب میں حضرت ابو عاصم نے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کے قرآن کو سکھاتا ہوں۔ ایک دن میں قرآن پڑھا کر اپنے حجرے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ جب مجھے نیند لگی ہے تاجدار مدینہ میرے تمہارے آقا خواب میں تشریف لائیں اور میرے نبی نے فرمایا عاصم بیدار ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا ابو عاصم ادھر آ، میرے قریب میں آ۔ ابو عاصم قریب میں آئے، میرے نبی نے فرمایا
تم بندوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوما دوں، میں تیرے ہونٹوں کو بوسا دوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، اس کے بعد سے میرے منہ سے برابر خوشبو آئی۔ میرے پیاروں ذرا سوچنا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے کہ تاجدار مدینہ خوام میں آئیں اور ہونٹوں کو بوسہ دے کر جائیں۔ کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمان میں ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، زمین پر آسمان والوں کے لیے ستارے چمکے، آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء چمکتے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں کی جماعت سے کہے گا لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ ہر ایک نبی اپنے امتی کی سفارش کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب امتیوں کی سفارش حضرت انبیاء اکرام علیہم السلام کریں گے اور یہ فارغ ہوں گے، اب اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، اللہ علماء کو اجازت دے گا۔ ثم العلماء، اللہ علماء سے کہے گا تم لوگوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا پھر علماء لوگوں کی سفارش اللہ کے دربار میں کریں۔ ایک حدیث ہے میرے تمہارے نبی نے فرمایا ایک جنتی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا۔ اب فضیلت کس کی ہے؟ عالم کی۔ پہلے جنت میں کسے جانا ہے بھائی؟ آپ کھانا کھلاؤ بڑھیا والا تو پہلے کسے بٹھاتے ہو؟ عالم۔ تو جانا کسے چاہیے؟ عالم کو۔ میرے رب نے فرمایا عابد جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا، عابد دوڑتا ہوا جنت میں کودا، عالم کھڑا رہ گیا۔ تو دل میں خیال آیا، دل میں تصور آیا، رب نے فضیلت مجھے دی، قرآن میرے سینے میں اتارا، نبی کی احادیث میرے دل میں اتاری، پھر بھی جنت میں اس سے پہلے بھیجا اور مجھے روک دیا۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرا اللہ دلوں کے حال سے واقف۔ وہ ایک چیٹی جب کالے جنگل میں چلے، اس کے دل کی آواز کو سننے والا اپنے بندے عالم دین کی آواز کیوں نہیں سنے گا؟ میرے رب نے سنا، اپنے بندے عالم دین کو قریب کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا بندے ادھر آ۔ میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اور تجھے روکا اس لیے ہے اکیلے نہ جا، ساتھ میں لے کر جا، 10 کو لے جا، 100 کو لے جا، جس پر تو ہاتھ رکھے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی، جسے تو کہے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی، جس کے لیے تیری آواز نکلے گی تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ درجہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ تو میرے تمہارے آقا نے فرمایا اگر دل سنوارنا چاہتے ہو، اگر دل بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن کے عاشق بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب ہم صبح سے لے کر شام تک پورے ہمارے اوقات مصروفیت میں گزرتے ہیں۔ 8 بجے اٹھے ناشتہ، اس کے بعد کام پر، شام کو آئے پھر کام کیا، اپنے دوستوں سے ملے جا کر سو گئے، صبح اٹھے پھر کام۔ میرے پیاروں کیا ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں مل سکتا؟ بتاؤ بڑی بات ہے کوئی؟ ہم آدھا گھنٹہ متعین کر لیں کہ اس آدھے گھنٹے میں سوائے رب سے بات کرنے کے اور قرآن پڑھنے کے ہم دوسرا کام نہیں کریں گے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا جب تم ایسا کرنے لگو گے، قرآن کے عاشق بنو گے، قرآن کو وقت دو گے اور وقت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے لگو گے، میرا رب کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تمہارا دل بننا شروع ہو جائے گا۔
اور دل کی کدورتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، دل کا بغض نکلے گا، عداوتیں نکلیں گی، اس کی برائیاں نکلیں گی۔ آج دلوں میں حسد ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں برائیاں ہیں۔ آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان سجدوں پر سجدے کرتا ہے اور دل میں بغض ہے۔ بتاؤ اللہ اس دل میں آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اپنی زبان سے برائی کرنے والا، اس دل میں بغض رکھنے والا، اس دل میں کینہ رکھنے والا اپنے رب کو دل میں اتارنا چاہے، اللہ کیسے آ جائے گا؟ میرے پیارو، ایک مہمان تمہارے گھر میں آئے اور مہمان کو گھر میں بٹھانا چاہو، گھر کو صاف کرو گے، چادر دوسری بچھاؤ گے، اور ہو سکے گا آپ روم اسپرے ڈالو گے۔ مہمان آیا ہے، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور دل کے اندر لاکھوں داغ دھبے لگے ہیں اور گندگیوں سے دل بھرا ہے، اللہ اس دل میں آ جائے؟ اللہ کیسے آ جائے گا؟ اس دل کو بنانا پڑے گا، اس دل کو سنوارنا پڑے گا۔ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرو، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ قیامت میں اگر کچھ کام آئے گا، تمہارا بگڑا ہوا نہیں بلکہ سنوارا ہوا دل کام آئے گا۔ اگر تم نے دل کو سنوار کر اس دنیا سے چلے گئے، اگر اس دل کو بنا کر چلے گئے، اس دل پر محنت کر کے چلے گئے، اس دل میں اللہ کی آوازیں نکالی، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالا، نبی کی محبت کو ڈالا اور اس کو آباد کر کے لے گئے، قیامت میں مزے ہیں، قبر میں مزے ہیں، حشر میں مزے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ جب ان کا دل بنا، جب ان کا دل سنور گیا، تو مال تو کیا، جان کی قربانی دینی بھی آسان ہو گئی۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی کے دربار میں آئے اور کیا دیکھا؟ زندگی میں صرف ایک بار آئے، دوبارہ آنے کی زحمت ہو نہ سکی، وقت مل نہ سکا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نبی کے دربار میں گیا تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے اس وقت، اتفاق۔ صحابی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کے دربار میں گیا، علماء نے لکھا ہے وہ چلے گئے، اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ فرماتے تھے میں نے نبی کو اسی حال میں دیکھا۔ کیا عشق تھا نبی سے، کیا محبت تھی امام الانبیاء سے۔ تاجدار مدینہ کا ایک صحابی، ایک لاڈلا، آپ کا ایک ماننے والا، آئے ہائے اس کے بال کیسے ہیں؟ سخت ہیں، کنگھی کرنا چاہے کنگھی نکل نہ سکے، بال ادھر سے ادھر نہ جائے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے اپنے بالوں میں کنگھی کرو تو آدھے بال ادھر ڈالو، آدھے بال ادھر ڈالو اور بیچ کی مانگ نکالو۔ یہ میرے تمہارے آقا کی سنت اور میرے تمہارے نبی کا طریقہ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا صحابی اپنی زندگی میں یہ سمجھنے لگا کہ میں نبی کی سنت کو اپنے سر میں کیسے زندہ کروں۔ آج کا مسلمان تو اپنے سروں میں ڈیزائن بنائے، اپنے سروں کے بالوں کو نہ جانے کیسا بنائے۔ اور تو اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان اپنے گلے میں چین ڈالے، ہاتھوں میں کڑے ڈالے اور ہاں اپنے کانوں کے اپنے بال اپنے کانوں کو بندھوائے اور اس میں بالیاں ڈالے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کا چال چلن ان کی مشابہت اختیار کرے۔ گلے میں چین ڈالنے والا، ہاتھ میں کڑے ڈالنے والا اور کانوں میں بالیاں ڈالنے والا بھلے سے نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی لعنت کا برابر مستحق رہے گا۔ سوئے گا تو بھی گناہ، قرآن پڑھے گا تو بھی گناہ، اور تو اور ذکر کرے گا تو بھی گناہ، نماز میں کھڑا ہوگا تو بھی گناہ۔ یہ ایسا گناہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کس لیے ڈالا جا رہا ہے بھائی؟ شوق میں، دیکھ کر، دنیا پہ نہیں، ہم بھی ڈالیں گے۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ بھی سناتا چلو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 آدمی ہوں گے جن کی جانب اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرسٹ آدمی ہے المسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اب یہ گناہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ مجبوری میں نہیں، فیشن میں۔
اچھا لگتا ہے پاجامہ نیچے پڑا ہو اور نیچے کی گندگی صاف کر رہا ہو اور نیچے کا گرد و غبار لگ رہا ہو، یہ ہمارا فیشن ہے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے پنڈلیوں سے اونچا پاجامہ رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جب آؤ گے تو ہم تمہاری طرف کلام بھی نہیں کریں گے، تم پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا جن کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہو۔ والمنان، احسان کیا جتلایا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا، اللہ اس سے بھی کلام نہیں کرے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ فیشن ہیں جو ہم فیشن میں کرتے ہیں اور ہماری زندگی اللہ کی نظر میں مردود ہوتی ہے۔ میرے پیارو یہ بتاؤ، اگر موت اسی پر آ گئی اور کفر پر انتقال ہو گیا پھر کہاں جائیں گے؟ کبھی غور کیا؟ یہ زندگی کو زیادہ دن کی نہیں ہے۔ بڑے اچھے اچھے نوجوان یوں ہی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بوڑھے بیٹھے ہیں اور جوان جا رہے ہیں۔ قبر کی سختی اور قبر کا حال کبھی تصور کیا؟ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا اس قبر کے عالم میں کیا ہوگا؟ آج میری طبیعت خراب ہے، آپ پوچھنے آئیں گے، رشتہ دار پوچھنے آئیں گے اور آئیں گے، بیوی سرہانے بیٹھی رہے گی، پوری رات گزار دے گی، لیکن میرے پیاروں قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی آئے گا؟ تمہارے سر میں درد ہو، تمہیں سخت درد ہو جائے، کوئی اور پریشانی ہو۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا جاگتی رہنا، سونا نہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔ میں نے اسے جگایا، میں سویا۔ کل قبر میں کیا ہوگا، کل حشر میں کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کوئی دینے والا نہ ہوگا، ہمارے پاس آنے والا نہ ہوگا۔ میرے پیاروں، رب نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے سنورنے کا، سدھرنے کا، اپنے دل کو بنانے کا۔ اسے بنا کر لے جاؤ، اسے سوار کر لے جاؤ۔ اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ خوشی کا اظہار کرے گا، اللہ فرمائے گا میرا بندہ بڑا اچھا، اپنے دل کو بنا کر لایا، اس دل کو میری محبت کے قابل بنایا۔ میرے پیاروں، میں زیادہ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا، روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو، دل بنتا چلا جائے گا۔ اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمائی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو سمجھ لو دل بننا شروع ہو گیا، اور ذکر کرتے کرتے نیند آتی ہے، دل نہیں چاہتا یار یہ 3 تسبیح کیسے پوری ہوں، یہ درود کیسے پورا ہو، یہ ذکر کیسے پورا ہو۔ اگر معاملہ یہ ہے تو سمجھ لو پھر دل بنا نہیں ہے، دل بگڑ چکا ہے۔ اور تیسری چیز میرے تمہارے نبی نے فرمائی، دل کو بنانے اور دل کو سنوارنے کے لیے تنہائی کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، تو بستر پر لیٹنے لگا یا کام سے لوٹا، اپنے گھر میں آیا، اب تو نے سوچا تنہائی کا وقت ہے، اللہ کو یاد کر لوں۔ اگر دل میں تصور یہ ہے کہ رب کو منا لوں، اللہ کو یاد کر لوں، تھوڑا سا ذکر کر لوں، تو سمجھ لے تیرا دل بننا شروع ہو گیا، تیرے دل پر کام شروع ہو گیا۔ اور اگر تو گھر میں آیا، تو نے ٹی وی آن کیا، تو گھر میں آیا، تو نے موبائل چلایا، تو گھر میں آیا، تو نے یاروں کو فون کیا اور اپنے وقت کو ضائع کیا، تو سمجھ لو تمہارے دل میں بگاڑ ہے، اس میں سدھرنے کا چانس نہیں ہے۔ میرے پیارو، اس دل کو بنانے کی کوشش کرو، دل سنوارنے کی کوشش کرو، گناہ خود ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا اور یہ کیسے بنے گا؟ ذکر کرو، قرآن پڑھو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن آخرت میں رب کو منہ دکھانا ہے۔ میرے پیارو، چند روزہ زندگی ہے، تم نے کچھ بھی کیا، نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، دولت بھی کمائی، اور تمہارے عالی شان بنگلے بھی بن گئے، اللہ کی قسم چند روز کے بعد بیوی بھی نام لینے والی نہیں ہوتی، اور تو کیا نام لیں گے؟ اور تم مر گئے، ہمیں کیا پڑا؟ میں مر گئے، آپ کو کیا پڑا ہے؟ مر گیا ٹھیک ہے، اچھا مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، معاملہ ختم۔ جن لوگوں کے لیے ساری صلاحیتیں ختم کر دی، جن لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، وہ لوگ انا للہ پڑھ کر دوبارہ نام نہیں لیں گے۔
اللہ کے بندو اس دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، دل کو بنانے کی کوشش کرو، اللہ کے دربار میں جاؤ، رونے کی کوشش کرو، اس رب کو مناؤ۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہے، اگر ایک آنسو بھی تم نے رب کے دربار میں گرایا اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو پیار آئے گا۔ اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پہنچو گے، ایک آنسو نکالو گے، اللہ کہے گا میرے بندے آ جا، 80 سال کے گناہ تیرے معاف ہیں۔ اور یاد رکھنا، ذکر کرنے والا، اللہ کا قرآن پڑھنے والا اور راتوں کو ذکر کرنے والا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ اپنے گناہوں پر آنکھ سے آنسو نکالنے والا پسند۔ رونے والے کی آواز نکلتی ہے، اللہ کو جو وہ آواز پسند ہے نا، اتنا اپنا ذکر بھی پسند ہے۔ اللہ یہ دل ہمارا بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میرے پیارو، آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اپنے وقت کو نکالو اور قرآن کو پڑھو، اپنے وقت کو نکالو، ذکر کرو، اپنی اولاد کے ساتھ میں بیٹھو۔ ایک عجیب معاملہ اور کیا ہے، ہم ساری دنیا کو وقت دیں گے، اولاد کو نہیں دیں گے۔ گھر سے گھر آئیں، شام کا وقت ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ اولاد کے پاس بیٹھ کر انہیں دین کی باتیں بتلا سکتے ہیں، ان کے دل کو سنوار سکتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور آج ماں باپ میں کہا کرتا ہوں، یہ صرف ATM مشین بن گئے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ باپ کو، ماں کو اولاد نے سمجھ لیا یہ پیسے دینے کی مشین ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، ان سے محبت کا معاملہ نہیں کرتے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، تو گھر میں آئے تو ماں کو دیکھے، محبت کی نظر سے حج کی برابر ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا، تو گھر میں آئے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے، بیوی مسکرانے لگے۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، زمین پر یہ دونوں مسکرا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ یہ اخلاق نبی تمہیں دے کر گئے۔ اپنی اولاد کے پاس میں بیٹھو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، عقیدت کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو، اولاد سے کھیلو، ان سے کودو۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ اولاد کے ساتھ کھیلا جائے، ان سے ہنسی مذاق کیا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور تھوڑی دیر لے کر بیٹھ کر انہیں اللہ کا ذکر کرایا جائے، ان کے دلوں پر ذکر کی محنت کی جائے۔ میرے پیارو، ہم صبح سے شام تک 3 وقت کھاتے ہیں، اور اڑیسہ میں کم سے کم 10 مرتبہ، اور اس کے بعد بھی جب رمضان کا وقت آیا تو صبح سحری میں پیٹ بھر کر کھایا، شام کو افطار میں کھایا، تراویح کے بعد کھایا، پھر رات میں آنکھ کھلی پھر کھایا۔ صرف دوپہر کو نہیں کھاتے تو شام کو کیا کہتے ہیں، یار بڑی بھوک لگی ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ ایک وقت نہیں ملتا تو جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی غذا کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ دل کی ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے لیے تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کے سامنے رونا۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر کرانا، اللہ کے بندوں سے اللہ کی واقفیت کرانا۔ میرے پیارو، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اس کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے، نفس کی غذا ہے۔ اگر یہ روزانہ کرو گے تو دل ایک دن ایسا نکھرے گا کہ بغیر رب کی یاد کے مزہ نہیں آئے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کہ دل بجھ جائے گا، پھر اس پر واس کا اثر نہیں ہوگا، اس پر نبی پاک علیہ السلام کے قربانی کا اور آپ کے آنسوؤں کا اور آپ کے اخلاق کا اور آپ کے کردار کا اور آپ کی زندگی کا کتنے ہی واقعے سنانا، جلدی سے اثر نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، اگر کپڑے پہ ایک دھبا لگ جائے اسے جلدی سے دھو دو، اور اگر دھبوں پر دھبے، دھبوں پر دھبے، دھبوں پر دھبے کالا چڑ ہو جائے تو بتاؤ پھر وہ نکھرے گا؟ اور بڑا وقت چاہیے پھر اسے پہلے جیسا بنانے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑھیا ہو جائے، بہترین ہو جائے، روزانہ محنت کرو، اس دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، اس دل کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ فون بج گیا، پورا کریں، بالکل کریں، اچھا سب کا کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کریں؟ وہ بابا فون بج گیا۔
ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ واقعہ سن لو بھائی کا، چچا کا، ہمارے ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا بازار سے ایک باندی لے کر آؤ، وہ 2 لے آیا، بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا 1 لے کر آنا، تم 2 کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، کالی پسند کریں یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی نہیں کیا کہ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کرو۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے، گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، کلو کالی کھڑی ہے، اس کی کیا اوقات، 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے ملتا ہے۔ تو کالی نے کہا ہماری بھی سن لو، اس کی تو سن لی کہ تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی، قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، بڑی قیمتی، 60-70 ہزار روپے تولا، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا روئی کی طرح سفید ہے، 2000 میں اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ حافظ عبدالسلام صاحب اور ان کی 4 بچے بیوی آرام سے سوئیں گے ماشاءاللہ، اور اس میں بھی گرمی لگے گی۔ تو گوری نے کہا حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا، رب نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید، بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، گورا ہونا جنتی کی علامت ہے۔ حضور مجھ گوری کو قبول کر لو۔ تو کالی نے کہا آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ڈیڈھا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے۔
بادشاہ نے کہا بات تیری بھی قیمتی ہے بھائی. تو گوری پھر آگے بڑھی, کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا, کاغذ کیسے ہیں سارے سفید, اب چھپنے لگے رنگ برنگی, اس وقت سفید ہی. تو گوری نے کہا کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے. کالی بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے, کاغذ ہی سفید ہے لکھا کالا ہے. تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. کالی کہنے لگی حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے بلایا وہ رات کالی تھی. تو گوری نے کہا حضور فیصلہ کرو, اسے کلو کو رکھو گے یا مجھے بھوری کو رکھو گے؟ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجیے گا, کچھ سوچیے گا پیارے, سورج سفید روشن تارے سفید سارے. کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں. کالی کہنے لگی ہاں سوچیے گا آقا ہے آپ عقل والے, کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا. گوری کہنے لگی رخ مصطفیٰ ہے روشن, دانتوں میں ہے اجالا. کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی ہی کملی کا رنگ کالا. زلفیں بھی کالی تھی, کملی کا رنگ بھی. تو بادشاہ نے کہا بھئی ایک بات تو بتا, باندیا لینے گیا تھا, کتب خانہ اٹھانے گیا تھا, اتنا علم ہے ان پر, ایسی دو کیا بازار میں 100 ملے لیا دربار میں قبول کریں گے, یہ ان کے علم کا حال تھا. میرے پیارو 1000 مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں گا شاید, اور ہر مرتبہ ایک ہی بات کہتا ہوں, اللہ کے قرآن سے, نبی کے فرائض سے, نبی کی سیرت و صورت سے علم حاصل کرو اپنے علماء سے. ایک مسئلہ روزانہ پوچھو, ایک بات روزانہ پوچھو گے, سال میں 360 یاد ہے, 60 بھی نکال دو 300 تو یاد ہوں گے, اور 3 سال میں 1000 مسئلے, اور جب 1000 مسئلے یاد ہوں گے تو پھر امام کیسے ٹکے گا یہ بتاؤ, پھر ٹک پائے گا؟ ہمارا حال تو عجیب ہے. خیر, ایک امام صاحب نے ایک کو پکڑا کہ بھائی ادھر آ, فجر پڑھی تھی؟ تو گھوم گیا, پڑھی تھی نہیں, کبھی مسجد گیا ہی نہیں. اٹھایا پھاوڑا اور جنگل, تو ہاتھ پیر ادھر ادھر ہلا کے سر گھما کے کہنے لگا حضور پڑھی تھی. تو امام صاحب نے دوسرا سوال کیا بھائی کتنی رکعتیں پڑھی تھی اور بتا دے. تو سوچنے لگا فجر کی نماز ہے, پہلی نماز ہے, 2-4 رکعت تو ہوں گی نہیں. ہاتھ رکھ کر بولا حضور صحیح سے یاد نہیں لیکن 14 تو پڑھی تھی. تو امام صاحب نے کہا بھئی یہ باز نہیں آئے گا. اپنے شاگرد سے کہا ذرا لٹ اٹھا کر لائی سے میں بتاؤں. تو کہنے لگا امام صاحب رکو, پکی یاد آ گئی, وہ مجھے دھوکہ لگ گیا تھا, میں نے 20 پڑھی ہے 20. بادشاہ کہنے لگا, وہ امام صاحب کہنے لگے اچھا جب بیٹے لٹ لے کے آیا. تو اتنے وہ لٹ لے کر آیا, وہ کہنے لگا امام صاحب مہر لگا دو, نہ ادھر نہ ادھر, 24 پڑھی تھی بس پکی بتا رہا ہوں. امام صاحب پیچھے بھاگے, وہ آگے بھاگا, اپنے گھر پہنچا, اپنا دروازہ بند کیا, بیوی سے کہنے لگا دیکھ ایسا ہے امام میرے پیچھے پڑا ہے, دروازہ مت کھول دیے. تو بیوی کہنے لگی امام سے بھی لڑ لیے؟ تو وہ کہنے لگا پگلی لڑا نہیں ہوں, بڑا عجیب ہٹی امام گاؤں میں آیا ہے, مجھے پکڑ لیا, مجھ سے کہنے لگا فجر پڑھی تھی, میں نے ویسے ہی کہہ دیا پڑھی تھی. مجھ سے پوچھنے لگا کتنی رکعت پڑھی تھی, بیگم اتنا ہٹی امام ہے, 14 بتائی, 20 بتائی, 24 بتائی, مانا نہیں. تو بیوی نے ایک بات کہی کہ ایسا ہے آپ تو 4 بتا دیتے مان جاتا. تو کہنے لگا پاگل, 24 میں نہیں مانا 4 میں کیسے مانا, 24 میں نہیں مانا 4 میں کیسے مانا. اللہ ہمیں سمجھ دے دے بھائی, علم سیکھو, کوشش کرو. ہمیں سب کا حلیہ معلوم ہے, صرف نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا حلیہ ہماری زندگی میں, ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی حضرت, وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ پڑھو. اچھا چلیے, وہ آپ ایسی فارسی بول رہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی.
آئیے کام کرتے ہیں، آخر وقت ہے، درود نبی پاک علیہ السلام پر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ معنی حرف کن مصدر بی خبن، میں کہوں گا تم پہ لاکھوں سلام تو آواز بلند ہونی چاہیے، تم پہ لاکھوں سلام۔ معنی حرف کن مصدر بی خبن، مصحف لم یزل پیش لفظ ازل، جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، مطلع ہر طبق ہر دہر کی شفق، ہر صدی کے امام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام لو تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں جی، ہونٹ جب متصل ہو، متصل کے معنی ملنے کے، اسم کے معنی نام کے، ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، جب نبی کا نام لو نا تو جسم میں کیا ہوتا ہے اور سچے مومن کے دل میں کیا اٹھتا ہے، ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، ہونٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، اور یوں تیری مشعلیں میرے اندر جلیں، جگمگاؤں تمام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، قرآن نے بھی کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر، ہم پہ جینا حرام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ جملہ اختتام
ہر صدی کے امام تم پہ لاکھوں سلام، جگمگاہوں تمام تم پہ لاکھوں سلام، ہم پہ جینا حرام تم پہ لاکھوں سلام۔